خیرن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تو گزشتہ 2 ہفتوں سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا اور یہ سلسلہ تھا لاجک 101 کا۔ تو اس تعلق سے میں نے پچھلے ہفتے بھی گفتگو کی تھی 10-15 منٹ اور اس سے پہلے بھی، اور ہر نشست میں ہر سیشن میں نے 2 پرنسپلز ذکر کیے ہیں۔ تو میں انشاءاللہ آج کی نشست میں بھی 2 پرنسپل ذکر کروں گا اور اس کے بعد پھر ہم لنک پبلک کریں گے اور بات آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا جی، تو جی ہاں، ایک صاحب کہہ رہے ہیں لگتا ہے ٹھنڈ پڑ رہی ہے امریکہ میں، بڑی زبردست پڑ رہی ہے بھائی، سیلسیس میں 0 ہو رہا ہے ہمارے یہاں۔ اچھا، تو میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ۔ یہ آپ کی اسکرین پر آپ کو پریزنٹیشن نظر آ رہی ہوگی۔ آج ہم گفتگو کریں گے 5ویں اور 6ٹھے قاعدے پر۔ 5واں اور جو 6ٹھا رول ہے اس پر آج گفتگو ہوگی۔ تو جو 5واں رول ہے وہ یہ ہے کہ it is illogical to demand a purely rational argument if the claim is purely textual۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دعویٰ خالص نقلی ہے، نقلی کا مطلب اصلی کے مقابلے میں نہیں بلکہ وہ ٹیکسٹ بیسڈ ہے، یعنی اس کا تعلق لاجک یا ریزننگ سے نہیں ہے بلکہ ٹیکسچول ہے وہ، تو اب ایسے دعوے پر کسی ریشنل آرگیومنٹ یا ریشنل دلیل کا مطالبہ کرنا یہ خود اللاجیکل ہے۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو سمجھنے میں انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ وہ مثال یہ ہے کہ مثلا کوئی آدمی آپ کو یہ خبر دے کہ پاسٹ میں، ماضی میں 2 بادشاہوں یا 2 ملکوں کے درمیان کبھی کوئی جنگ ہوئی تھی۔ مثلا کہ بھائی ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف جہاد کیا تھا، انگریزوں کے خلاف جنگ کی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ کئی سو سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اب اگر اس کا کوئی امپیریکل ڈیٹا محفوظ نہیں ہے تو زیادہ سے زیادہ اس واقعے پر یقین کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا بچا ہے؟ آپ کے پاس یہ بچا ہے کہ جو کریڈیبل ہسٹورینز ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں، قابل اعتماد جو ہسٹورینز ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں کہ ہاں بھئی اس طرح کی جنگ ہوئی تھی اور اس میں یہ ہوا، اتنے لوگ دونوں طرف سے مرے ہیں، اتنے لوگوں کی ہلاکت ہوئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب اگر آپ اس پر یہ کہیں کہ نہیں مجھے تو اس پر ریشنل آرگیومنٹ چاہیے، لاجیکل ریزننگ اس کی چاہیے کہ یہ واقعہ ہوا تھا یا نہیں، تو یہ مطالبہ کرنا خود اللاجیکل ہے، اور آپ یہی کہیں گے کہ اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم قابل اعتماد اور سچے مؤرخین کے اوپر، ہسٹورینز کے اوپر اعتماد کریں۔ لہذا اگر کوئی ایسا سچا شخص کہ جو تاریخ لکھ رہا ہے وہ کسی ایسے واقعے کی خبر دے کہ جس کا ہونا ممکن ہو، جو ممکن الوجود ہو، جو پاسبل ایگزسٹنٹ ہو، جس کا ہونا ممکن ہو، تو اب اس کی خبر کے اوپر اعتماد کیے جانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اب ہم اس کو مذہبی کانٹیکس میں لے کر آتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مخبر صادق ہیں، یعنی جو خبر دینے میں سچے ہیں، صادق و امین ہیں، اور یہ ایک الگ ضابطہ ہے، اس کے لیے ایک الگ دلیل ہوگی کبھی یہ کیسے ثابت کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور امانت دار ہیں، صادق و امین ہیں، اس کے لیے ایک الگ دلیل ہے۔ لیکن فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں، یہ مان کر کے سب اس چیز کو تسلیم کر رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین ہیں، اور انہوں نے یہ خبر دی کہ حضرت موسیٰ
موجود تھے, حضرت عیسیٰ موجود تھے, انہوں نے یہ خبر دی کہ حضرت ابراہیم موجود تھے, حضرت اسماعیل موجود تھے, حضرت نوح, حضرت داود اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ان کا کیا پیغام تھا. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان تمام شخصیات کا, انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا موجود ہونا پاسبل ہے. یہ کوئی امپاسبل چیز نہیں ہے بلکہ پاسبل ہے. اور اس پاسبلٹی کی خبر ایک ایسا شخص دے رہا ہے کہ جو مخبر صادق ہے. تو اب آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں کہ آپ اس کی خبر کے اوپر تصدیق کریں, اس کی خبر کو تسلیم کریں. تو یہ اس کی ایک مثال ہے. یا اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کی خبر دی ہے. تو جنت اور جہنم کے موجود ہونے کے اوپر اگر آپ یہ دلیل کا مطالبہ کریں کہ نہیں مجھے عقلی دلیل چاہیے, تو اب اس دلیل کا مطالبہ کرنا اللاجیکل ہوگا. اگر مخبر صادق نے یہ خبر دے دی تو یہ خبر دینا کافی ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیسے پتا چلا کہ حضرت ابراہیم تھے, حضرت اسماعیل تھے, انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں دیکھا, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں دیکھا. تو پھر جب دیکھا ہی نہیں تو پھر ماضی کے کسی واقعے کی خبر کیسے دی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخبر صادق مان کر چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی اس کی دلیل ایک الگ سائیڈ میں رکھیے گا, اور اس سے پہلے میں نے کئی مرتبہ ثابت بھی کیا ہے, لیکن اگر کوئی مطالبہ کرے گا تو اس کو ثابت بھی کیا جا سکتا ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ ہم مخبر صادق مان کر چل رہے ہیں, اور وہ اس بات کی خبر دے رہے ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ جس خدا نے ابراہیم, اسماعیل, آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک انبیاء کو بھیجا ہے, تو اسی ذات نے, اسی خدا نے مجھے بھی بھیجا ہے, اور جس ذات نے ان کو پیغام دیا اسی ذات نے مجھے بھی پیغام دیا ہے. تو جب مخبر صادق یہ خبر دے گا تو آپ اس خبر کو بھی مانیں گے. تو اسی مخبر صادق کو وہیں سے جو سورس آف انفارمیشن ہے یعنی خدا, وہیں سے پتا چلا موسیٰ کے بارے میں, عیسیٰ کے بارے میں, اسماعیل کے بارے میں, نوح کے بارے میں, آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پہلا قاعدہ ہے, لیکن اس پر ایک آبجیکشن ہو سکتا ہے, اور وہ آبجیکشن کرسچینٹی کی طرف سے آ سکتا ہے. وہ آبجیکشن یہ ہو سکتا ہے کہ بھائی ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ایسی ہے جو پاسبل ہو اور وہ ماضی میں ہو گئی ہو اور اس کو خبر دینے والے ہسٹورینز ہوں موجود, تو پھر اس کو تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن آپ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سولی پر چڑھائے جانے کو تسلیم نہیں کرتے. ہم یعنی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا بلکہ آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تھا, جبکہ پوری کرسچینٹی اس پر متفق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا گیا تھا, پھر ریزرکشن ہوا تھا. تو اب اس کو ہم کیسے ٹیکل کریں گے, اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے مسلمانوں کی طرف سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے جو قاعدہ ذکر کیا وہ قاعدہ جب تک پوری طرح اپلائی نہیں ہوگا, جب تک کہ مسئلے کا حل نہیں ہوگا. وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو چیز ماضی میں ہو چکی ہے اور اس کا ہونا ممکن ہے, اس کو خبر دینے والے ریلائبل یعنی بندے ہوں یا ریلائبل سورس سے وہ ہم تک پہنچی ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ کرسچینٹی میں جو بات ہے وہ ریلائبل سورس سے نہیں ہے. وہ اس کی بنیاد یہ ہے, اس کی وجہ خود, یعنی ہم اس بات کو نہیں کہہ رہے بلکہ خود ہی کرسچنز اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. اس کی میں آپ کے سامنے دلیل ابھی 1 منٹ میں پیش کر دیتا ہوں. وہ دلیل ہے, یہ دیکھیں آپ, دیکھیں جی, اس میں لکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اسکرین پر آ گیا ہوگا جی, یہ ہے اسکالرلی کمیونٹی انسائکلوپیڈیا, اور اس میں بک آف میتھیو کے بارے میں لکھا ہوا ہے. میتھیو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے 12 ڈسائپلز میں سے ایک تھے, اور ان کی جو گاسپل آف میتھیو ہے وہ موجود ہے بائبل میں. تو بائبل کی بک آف میتھیو کے تعلق سے یہاں گفتگو چل رہی ہے, اور اسی بک آف میتھیو میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سولی دیے جانے کا تذکرہ ہے, یعنی وہی سب سے زیادہ ان کا کریڈیبل سورس ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پر چڑھایا گیا, اور میتھیو جو کہ خود ڈسائپل ہیں وہ لکھ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں کہ کرسچن ورلڈ اس بک آف میتھیو کے بارے میں کیا کہتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میتھیو presents Jesus ministry as limited to the Jews. یعنی جس بک آف میتھیو کے اوپر اعتماد کر کے یہ کہا جا رہا ہے
کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا اور اس پر آنکھ بند کر کے یقین کیا جا رہا ہے، وہی میتھیو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی منسٹری کو، نبوت کو، بعثت کو یہودیوں کے ساتھ خاص کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کو صرف یہودیوں کے لیے، بنو اسرائیل کے لیے بھیجا گیا تھا، پوری دنیا کے لیے نہیں. پھر آگے لکھا ہے though the resurrected Jesus later commissions the disciples to preach to all the world. یہ الگ بات ہے کہ ریزریکٹڈ جیسس یعنی وہ عیسیٰ ابن مریم کے جن کا ریزریکشن ہو چکا، جن کو سولی پر چڑھا کر پھر وہ آسمان پہ چلے گئے، انہوں نے بعد میں یہ تعلیمات دیں اپنے شاگردوں کو کہ وہ عیسائیت کو پوری دنیا میں لے کر جائیں. اب کیسے تعلیمات دی اس کا کوئی ذکر کہیں آپ کو نہیں ملے گا. آگے ایک اسکالر ہیں گیزا ورمنز، یہ ایک برٹش ببلیکل اسکالر ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ گیزا ورمنز ججز that the ministry of Jesus was exclusively for Jews and that the order to proclaim the gospel to all nations was an early Christian development. یہ کہتے ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تھی، منسٹری تھی، وہ صرف اور صرف یہودیوں کے ساتھ خاص تھی. بعد میں یعنی ان کے and that the order to proclaim the gospel to all nations، یعنی یہ حکم کہ گاسپل کو اور بائبل کو تمام اقوام تک پہنچایا جائے، یہ ارلی کرسچن ڈیولپمنٹ ہے. یعنی عیسائیوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے جو ابتدائی ادوار ہیں اس میں اس چیز کا اضافہ کیا گیا ہے. تو بھائی بک آف میتھیو کو ماننا ہے تو پھر پورا مانو. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ چیز تو چلنے والی نہیں ہے. آگے جو اہم چیز لکھی ہے وہ یہ ہے According to the majority viewpoint, the gospel is unlikely to have been written by an eyewitness. کہ majority viewpoint یہ ہے، اکثریت کی رائے یہ ہے عیسائیوں میں کہ یہ جو gospel ہے یعنی book of Matthew ہے، یہ کسی آئی وٹنس نے، کسی عینی شاہد نے، کسی عینی گواہ نے نہیں لکھی ہے. اس کا جو حوالہ ہے وہ اسی یہیں پر دیا گیا ہے. میں ایک منٹ، اس کا جو حوالہ ہے وہ ہے The Oxford Dictionary of the Christian Church, New York, Oxford University Press, 2005. تو بھائی اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سولی پر چڑھائے جانے کے واقعے کو کوئی اس قاعدے کی بنیاد پر ثابت کرنا چاہے گا تو ثابت نہیں ہوتا. یا مثلا کوئی آ کر یہ کہنے لگے کہ جی مہا بھارت ہوئی تھی اور مہا بھارت میں کرشن آئے تھے اور انہوں نے ارجن کو جو ہے تعلیمات دی تھی، تو اس کو جب تک کہ آپ آتھینٹک سورس سے ثابت نہیں کریں گے، آتھینٹک ذرائع سے ثابت نہیں کریں گے، تب تک اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. ہم اس کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں مانگ رہے بلکہ ہم اس کے لیے یہ چیز یہ مانگ رہے ہیں کہ آپ اس کو آتھینٹکلی ثابت کر دیں. اچھا، اس کے بعد نمبر 6 جو چھٹا جو رول ہے وہ ہے کہ there is a difference between a precedent and an argument. It is justifiable to demand an argument, but it is irrational to demand a precedent in every situation. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی واقعے کی نظیر، پریسیڈنٹ یعنی نظیر یا مثال کہہ لیں، کسی واقعے کی نظیر اور دلیل، ان دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ اگر کسی دعوے کے اوپر کوئی کسی دلیل کا مطالبہ کریں، میں نے کوئی دعویٰ کیا، آپ یہ کہیں دلیل کیا ہے، تو یہ چیز بالکل جسٹیفائبل ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ دلیل مانگیں. لیکن یہ irrational بات ہوگی، غیر منطقی illogical بات ہوگی کہ اگر آپ ہر واقعے میں اور ہر سچویشن میں پریسیڈنٹ یعنی نظیر اور مثال کا مطالبہ کریں. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو. مثلا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انگلینڈ کا بادشاہ کنگ چارلز جب تخت نشین ہوا تو مثلا کئی دن تک کے پورے انگلینڈ میں زبردست خوشی منائی گئی، تقریبات ہوئی. مثلا میں یہ کہوں کہ جی 3 دن تک بڑی تقریبات ہوئیں بادشاہ چارلز کے تخت نشین ہونے پر. آپ کو یہ معلوم نہیں تھا، میں نے آپ کو یہ خبر دی، تو آپ مجھ سے دلیل کا مطالبہ کریں تو بالکل یہ بات معقول ہے، میں آپ کو دلیل دینے کا پابند ہوں. اور وہ دلیل یہ ہوگی کہ بھائی جو انگلش میڈیا ہے اس میں یہ بات چھپی، انگلینڈ کے اخباروں میں، نیوز پیپرز میں، اسی طریقے سے میڈیا چینلز نے، نیوز چینلز نے، سوشل میڈیا پر ہر جگہ یہ بات ہوئی اور یہ ویڈیوز دکھائی گئیں، یہ دلیل ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں مجھے دلیل نہیں، مجھے نظیر چاہیے، کیا ماضی میں بھی اس طرح کا واقعہ ہوا؟ کیا جب ایلزابتھ کوئین بنی تھی کیا اس وقت بھی 3 دن کی تقریبات ہوئی تھیں؟ اور اس سے پہلے
مثلاً وکٹوریا جب کوئین بنی تھی تو کیا اس وقت بھی، پھر جارج جب کنگ جارج یا کنگ ایڈورڈ یہ سارے جب کنگ بنے تھے تو کیا اس طرح کی تقریبات ہوئی تھیں؟ آپ مجھے نظیر کے ذریعے، مثال کے ذریعے ثابت کریں تو مانوں گا، مجھے دلیل نہیں چاہیے، تو یہ چیز جسٹیفائیبل نہیں ہوگی۔ تو جب آپ نے یہ قاعدہ سمجھ لیا، اب اس کو میں اسلامک جو تھیولوجی ہے اس پر فٹ کروں گا، اور وہ اس طریقے سے کہ قرآن کریم میں ایک واقعہ ہے، واقعہ قیامت کے تعلق سے ہے، اور یہ رپورٹ دی گئی ہے کہ قیامت میں جب بندہ خدا کے سامنے پیش ہوگا تو گناہگاروں کی گواہی ان کے گناہوں کے خلاف اس طرح ہوگی کہ انسانوں کے ہاتھ اور پیر خود کلام کریں گے اس انسان کے خلاف کہ اس شخص نے ہمارے ذریعے یہ گناہ کیے ہیں۔ تو اب کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی ہاتھ اور پیر کا بولنا، کیا اس سے پہلے بھی کبھی ہاتھ اور پیر بولے ہیں؟ اس کی کوئی نظیر، کوئی مثال تو دو، یا کوئی ایسی چیز کہ جس میں بولنے کی صلاحیت نہ ہو وہ بولتی ہو، اس کی کوئی نہ کوئی مثال ہونی چاہیے۔ تو کوئی مثال یا نظیر کا مطالبہ کرنا غلط ہوگا۔ ہاں، اگر اس کے باوجود میں کوئی مثال آپ کو دے دوں تو یہ میری طرف سے احسان ہے۔ مثال دی جا سکتی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں قدرت نے زبان نہیں رکھی لیکن آواز پھر بھی نکل رہی ہے، پتہ نہیں کتنے ڈیوائسز ہیں۔ لیکن اگر میں یہ نظیر آپ کو نہ بھی دوں تب بھی بات میری مضبوط ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں نہ کہ نظیر۔ اور دلیل وہ رول نمبر 4 ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی دلیل دے، دلیل کدھر ہے؟ دلیل یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز خالص ٹیکسچول بیسڈ ہے، اس پر آپ لاجیکل ریزننگ کا مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن کریم جو کہ ہمارے لیے صحیفہ صادقہ ہے، یعنی ایک سچا کلام ہے، اس میں یہ بات خدا نے لکھ دی ہے۔ اس کے باوجود اگر میں عقلی دلیل دوں تب بھی بات بن جائے گی، اور وہ اس طریقے سے، یعنی یہ میری طرف سے احسان ہوگا کہ اگر میں آپ کو عقلی دلیل دوں، اور وہ یہ کہ اگر ہم خدا کو قادر مطلق مان رہے ہیں تو جس خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے انسان کی زبان میں یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ انسان اس زبان کو استعمال کر کے بول سکتا ہے اور اس کے دل میں جو بات ہے اس کو ادا کر سکتا ہے، تو کیا وہی خدا کہ جو زبان کا بھی خالق ہے اور جو قادر مطلق ہے، کیا اس کی قدرت ختم ہو جائے گی کہ یہ صلاحیت وہ جسم کے کسی دوسرے عضو میں رکھ دے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب خدا میں یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر آپ مان لیں کہ خدا قادر مطلق نہیں ہے۔ لیکن اگر خدا یہاں قادر مطلق ہے تو وہاں بھی قادر مطلق، یعنی ایسی اینٹیٹی کے جس کو ہر چیز کے اوپر قدرت ہے اور ہر چیز کی اس کو صلاحیت ہے، تو خدا کی قدرت کاملہ اس دنیا میں بھی ہے اور اس جہاں اور اس دنیا میں بھی ہے۔ تو یہ 2 رول ہیں، اور اب ہمارے پاس ٹوٹل 6 ہو گئے، انشاءاللہ 2-3 رول اور ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس سلسلے کو کسی دوسرے انداز سے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔